ایک عورت کے لیے ایک کڑا امتحان تھا۔ ایک طرف اس کا مجرم بھائی تھا جس کے پسینے پر وہ خون بہانے کو تیار تھی، دوسری طرف اس کا شوہر تھا جسے صرف اپنے فرض سے غرض تھی اور جو اس کے بھائی کو پھانسی کے تختے تک پہنچانا چاہتا تھا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق لائبریری۔ آج میں آپ سب کے لیے انسپکٹر نواز خان کی نہایت دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ بھی باقی کہانیوں کی طرح آپ کو کافی پسند آنے والی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے اس کہانی کا آغاز کروں، جو میرے چینل پر نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لے پلیز، اور بیل کے آئیکن کو لازمی سے پریس کیجیے گا اور آل نوٹیفیکیشن بیل کو بھی لازمی سے آن کر لیجیے گا۔ اس کے ساتھ آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میرے اس چینل پر آپ کو دیگر دلچسپ ناول بھی سننے کو ملیں گے، پلے لسٹ لازمی سے چیک کیجیے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی کہانی کا۔ حجام کی دکان پر ہونے والی لڑائی عموماً خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک ایسی ہی لڑائی تھی۔ ایک نوجوان لڑکا داڑھی منڈا رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ اپنے ایک دوست سے باتیں بھی کرتا جا رہا تھا۔ دونوں کے درمیان گفتگو کچھ اس قسم کی ہو رہی تھی کہ بال کٹوانے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ایک ادھیڑ عمر شخص مشتعل ہو گیا۔ دراصل دونوں نوجوان جس لڑکی کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ اس ادھیڑ عمر شخص کی کچھ لگتی تھی۔ اس نے تیش میں آ کر داڑھی منڈوانے والے لڑکے کا گریبان پکڑ لیا اور 2-3 تھپڑ لگائے۔ بات بڑھ گئی، لڑکا بھی گرمی کھا گیا۔ اس نے سامنے ٹیبل پر رکھا ہوا استرا پکڑا اور ادھیڑ عمر شخص پر پل پڑا۔ چھڑانے کی کوشش میں نائی اور اس کا ایک ملازم زخمی ہو گئے۔ لڑکے نے استرے کا ایک وار ادھیڑ عمر شخص پر کیا، لیکن خوش قسمتی سے اس نے کوٹ پہن رکھا تھا۔ کندھے پر معمولی زخم آنے کے علاوہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ہاں، بیچارے نائی کی 2 انگلیاں کٹ گئیں۔ یہ ایک شہری تھانے کا واقعہ ہے۔ ان دنوں میں نیا انسپکٹر ہوا تھا۔ سپہر کا وقت تھا۔ میں روانگی لکھوا کر ایک تفتیش پر جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ 4-5 افراد تھانے میں داخل ہوئے۔ ان کی صورتیں اور پھٹے ہوئے لباس یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ وہ لڑ جھگڑ کر آئے ہیں۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ یہ معاملہ سب انسپکٹر کے حوالے کر کے اپنے کام پر چلا جاؤں، لیکن پھر مجھے ان میں سے ایک ایسی صورت نظر آئی جسے دیکھ کر میں رک گیا۔ میں نے فریقین کی بات سنی۔ لڑکا جس نے اس طرح چلایا تھا درزیوں کا کام کرتا تھا۔ شہر کے کاروباری علاقے میں اس کے باپ کی دکان تھی۔ اس کا نام غفور تھا۔ لڑکے کا چال چلن کچھ مشکوک تھا، صحبت بھی اچھی نہیں تھی۔ میں یہ باتیں اس لیے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لڑکا اسی محلے میں رہتا تھا جہاں میری رہائش تھی۔ میں نے اکثر اسے گلی کے موڑ پر کھڑے دیکھا تھا۔ اسی لڑکے کو دیکھ کر میں تھانے سے جاتے جاتے رک گیا تھا۔ مجھے کوئی 1 ماہ پہلے کی بات یاد آ رہی تھی۔ میری بیوی نے بتایا تھا کہ یہ لڑکا ہمارے مالک مکان کی بیٹی پر نظر رکھتا ہے۔ دراصل ان دنوں میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ مکان کچھ اس طرح کا تھا کہ مالک مکان کا اور ہمارا صحن ایک ہی تھا۔ ایک دوسرے کے گھر میں عام آنا جانا رہتا تھا۔ تعلقات کافی قریبی ہو گئے تھے۔ مالک مکان کی 4 بیٹیاں تھیں۔ بڑی لڑکی فرزانہ کی عمر کوئی 15 سال رہی ہوگی۔ وہ 10ویں یا 9ویں میں پڑھتی تھی۔ میری بیوی نے بتایا تھا کہ یہ لڑکا فرزانہ کے چکر میں دکھائی دیتا ہے۔ ان کا گھر چند گھر چھوڑ کر تھا، لیکن اتنا اونچا تھا کہ وہاں سے بآسانی ہمارے صحن میں نظر پڑ سکتی تھی۔ میری بیوی کا کہنا تھا کہ لڑکا اکثر چھت پر کھڑا ادھر دیکھتا رہتا ہے، گلی میں بھی ہمارے گھر کے سامنے گھومتا ہے۔ بہرحال مجھے اس سلسلے میں تردد کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ مالک مکان کا معاملہ تھا، اور جب اس نے مجھ سے کچھ کہا نہیں تھا تو میں اس پھڈے میں ٹانگ کیوں اڑاتا۔ تاہم اب اس لڑکے کو تھانے میں دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ ہو نہ ہو یہ اسی لڑکی کا معاملہ ہے۔ تھوڑی دیر میں بات کھل گئی۔ ادھیڑ عمر شخص جس کا نام شریف تھا نے بتایا کہ لڑکا نائی کی دکان میں اس کی بھتیجی کے خلاف نازیبا کلمات ادا کر رہا تھا۔ پہلے تو وہ برداشت کرتا رہا، پھر اس نے لڑکے کو منع کیا، جس پر مشتعل ہو کر اس نے اس طرح پکڑ لیا اور بے دریغ گھمانے لگا۔ یہ شخص جس بھتیجی کا ذکر کر رہا تھا وہ میرے مالک مکان کی بیٹی ہی تھی۔ لڑکے نے کہا، تھانے دار صاحب یہ شخص بات بدل رہا ہے۔ اسے صرف اس بات پر غصہ تھا کہ میں پہلے کیوں داڑھی منڈوانے لگا ہوں۔ باقی ساری باتیں اس نے میری طرف سے گھڑی ہیں۔ میں نے نائی، اس کے ملازم اور ساتھ آنے والے 2 آدمیوں سے پوچھ گچھ کی۔ انہوں نے بھی لڑکے کے بیان کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا کہ جھگڑا باری کا تھا۔ بہرحال مجھے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ نائی اور اس کے دونوں گاہک دراصل غفورے کے دوست ہیں، اس لیے اس کی تائید کر رہے ہیں، ورنہ اس سمجھدار شخص کو کیا ضرورت تھی کہ اپنی بھتیجی کے بارے میں ایسی بات اچھالنے کی۔ اسی دوران میرا مالک مکان بھی تھانے پہنچ گیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی داڑھی والا ایک دبلا پتلا شخص تھا۔ اسے حاجی کہتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے حج نہیں کیا تھا۔ حاجی کا لقب پیدائش کے پہلے روز سے اس کے ساتھ تھا۔ دراصل وہ حج کے دن پیدا ہوا تھا۔ ماں باپ اسے حاجی کہنے لگے۔ اب یہ لقب اتنا پرانا ہو چکا تھا کہ کسی کو اس کا نام بھی یاد نہیں تھا۔ شہر کے معروف بازار میں اس کی سلائے کپڑوں کی دکان تھی۔ کافی کھاتا پیتا شخص تھا، لیکن ایک کھٹارا سائیکل پر سفر کرتا تھا۔ فطرتاً وہ خاموش طبع اور امن پسند شخص تھا۔ شاید بیٹیوں کی کثرت نے اس کے مزاج میں عاجزی پیدا کر دی تھی۔ میں نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ وہ اس مصیبت میں خاصا پریشان دکھائی دے رہا تھا۔
میں نے علیحدہ کمرے میں اس سے اس جھگڑے کی بابت پوچھا۔ اس نے بتایا کہ شریف اس کا دور کا عزیز ہے اور ہمیں یہیں قریب ہی رہتا ہے۔ اس نے جو کچھ کہا ہے درست ہے۔ میں نے کہا آپ کا مطلب ہے یہ لڑکا واقعی فرزانہ پر؟ ہاں، حاجی امین نے بے چینی سے کہا۔ میں ایک دفعہ اسے سختی سے منع بھی کر چکا ہوں لیکن یہ باز نہیں آیا۔ کچھ عرصہ پہلے فرزانہ نے بھی شکایت کی تھی کہ اسکول جاتے وقت اس کا پیچھا کرتا ہے۔ حاجی امین یہ بات کہتے کہتے بری طرح لرز رہا تھا۔ شریف آدمی کے دل پر ایسے موقع پر جو بیتتی ہے وہی جانتا ہے۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا حاجی صاحب آپ بے فکر رہیں، اس لڑکے کے قصب والا میں نکالوں گا، یا تو محلہ چھوڑ جائے گا یا انسان کا بچہ بن جائے گا۔ میں نے حاجی امین اور اس کے عزیز کو واپس بھیج دیا۔ غفور اور اس کے دوست جن میں نائی بھی شامل تھا رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے غفورے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سب انسپیکٹر کو کہا کہ اس رانچے کو الٹا لٹکا کر ایسی مرلی پھیرو کہ سارے سر ٹھیک ہو جائیں۔ سب انسپیکٹر میرا اشارہ سمجھ رہا تھا۔ اس نے غفورے کو پکڑا اور برآمدے میں لے گیا۔ وہاں چھت سے ایک رسا لٹک رہا تھا۔ اس نے غفورے کو الٹا لٹکایا اور بیت کی چھڑی سے شروع ہو گیا۔ ابھی 3-4 چیخیں ہی میرے کانوں تک پہنچی تھی کہ میں باہر آ گیا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ الٹا لٹکنے سے غفورے کی پنڈلیوں پر سے شلوار کھسک گئی تھی اور وہاں بیدوں کے سرخ نشان نظر آ رہے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل چھڑی سونتے میرے اگلے حکم کا منتظر تھا، لیکن میں نے اسے غفورے کو اتارنے کی ہدایت کی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس پر ترس آ گیا تھا۔ وہ 17-18 سال عمر کا تھا۔ یہ عمر ہوتی بڑی ظالم ہے۔ ذہن نہ پختہ، جذبات کی فراوانی اور اندھی خواہشیں، یہ سب کچھ مل کر نوجوانوں کو عجیب و غریب حرکات پر اکساتا رہتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد غفورے کے وارث بھی پہنچ گئے۔ وہ میری منتیں سماجتیں کرنے لگے۔ میں نے حاجی امین وغیرہ کو بھی بلا لیا۔ لڑکے نے معافی مانگی۔ اس کے وارثوں نے اس کے آئندہ چال چلن کی ضمانت دی۔ قصہ مختصر، فریقین میں صلح نامہ ہو گیا۔ یہ واقعہ 4 یا 5ویں روز کا ہے۔ میں صبح کے وقت اٹھا، میری بیوی چارپائی پر نظر نہیں آئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھبرائی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ کچھ سنا آپ نے؟ اس نے ہراساں لہجے میں کہا۔ درزیوں کا لڑکا غفورہ مر گیا، اس کی لاش ملی ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے حیرت سے کہا۔ اس دوران شکیل بھی اندر آ گیا۔ شکیل میری بیوی کا چھوٹا بھائی تھا اور ان دنوں ہمارے پاس ہی رہتا تھا۔ اس نے بھی گھبرائے ہوئے انداز میں اس خبر کی تصدیق کی۔ وہ بولا میں کالج جانے کے لیے نکلا تھا۔ غفورے کے گھر کے سامنے لوگوں کا ہجوم ہے اور عورتیں بین کر رہی ہیں۔ اب شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے جلدی لباس تبدیل کیا اور موقع کی طرف چل دیا۔ غفور کی لاش ایک چھوٹے سے کمرے میں پڑی تھی۔ یہ الگ تھلگ کمرہ محلے کے منچلے لڑکوں کی اماج کا تھا۔ وہ اکثر رات گئے تک یہاں بیٹھے گپے ہانکتے اور تاش کھیلتے تھے۔ فرش پر دری بچھی ہوئی تھی۔ کونے میں ایک چارپائی پڑی تھی۔ لاش اسی چارپائی پر تھی۔ 1-2 معزز افراد کمرے کے اندر موجود تھے۔ باہر لوگوں کا ہجوم تھا۔ پولیس کو باضابطہ طور پر اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ میں نے احتیاط سے موقع کا معائنہ کیا۔ دری شکن تھی۔ سگریٹوں کے ٹوٹے، خالی پیکٹ، پان کی پچکاریاں جا بجا دکھائی دے رہی تھی۔ لاش اکڑ چکی تھی اور رنگ سیاہی مائل نیلا تھا۔ ہونٹوں سے خون کی ایک پتلی لکیر نکل کر کان کے اندر چلی گئی تھی۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ متوفی کو زہر دیا گیا۔ میں نے موقع پر موجود افراد سے پوچھ گچھ کی۔ معلوم ہوا کہ یہ کمرہ شاہ نامی ایک نوجوان کا ہے۔ وہ یہاں شہر میں ملازمت کرتا ہے۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ گاؤں گیا ہوا ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کے دوست اس کمرے میں محفل جماتے تھے۔ کمرے کی چابی متوفی کے پاس ہی ہوتی تھی۔ معلوم ہوا کہ کل رات بھی یہاں 4-5 لڑکے موجود تھے۔ متوفی کے والد نے روتے ہوئے کہا صبح مجھے اس کی ماں نے کہا کہ غفور رات پر گھر نہیں آیا۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ زیادہ زیادہ رات 9 بجے تک گھر آ جاتا تھا۔ میں نے پہلے اس کے چھوٹے بھائی کو بھیجا، پھر خود تلاش کرنے نکلا۔ یہاں بیٹھک میں پہنچا تو دروازہ بند تھا، لیکن میں نے دباؤ ڈالا تو کھل گیا۔ میرا بیٹا چارپائی پر مردہ پڑا تھا۔ اس کا آدھا دھڑ چارپائی سے نیچے لٹک رہا تھا۔ میں یہ منظر برداشت نہ کر سکا اور بے ہوش ہو کر دہلیز ہی میں گر گیا۔ ہوش آئی تو دوسرے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ موقع کے معائنے کے دوران ہی میرا سب انسپیکٹر سپاہیوں کے ساتھ پہنچ گیا۔ میں نے اسے ضروری ہدایات دیں اور تھانے چل دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سب انسپیکٹر متوفی کے 3 دوستوں کو لے کر تھانے پہنچ گیا۔ یہ تینوں 20 سال سے کم عمر تھے۔ ایک پڑھتا تھا اور 2 کام کرتے تھے۔ میں نے ان تینوں کو ایک ساتھ کھڑا کر کے کہا دیکھو میں تم سے علیحدہ سوال کروں گا، کوشش کرنا کہ جھوٹ نہ بولو۔ اگر تمہارے جوابات ایک دوسرے سے نہ ملے تو تینوں کو اندر کر دوں گا۔ لڑکے کم عمر تھے، اس لیے کافی خوفزدہ دکھائی دیتے تھے۔ ان میں سے سب سے چھوٹا بمشکل 15-16 سال کا رہا ہوگا۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں چلنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کہا غفورے کی موت سے قبل تم تینوں اس کے ساتھ موجود تھے۔ ظاہر ہے تم تینوں میں سے ہی کسی نے اسے زہر دی ہے۔ اب اگر تم مجھے صاف بتا دو گے تو میرا کام آسان ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس سے تمہاری مشکل بھی آسان ہو جائے۔ دوسری صورت میں قاتل کا پتہ تو مجھے چلانا ہی ہے۔ لڑکے نے کہا تھانے دار صاحب میرا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں۔ جو کچھ مجھے معلوم ہے میں سچ بتا دیتا ہوں۔ میں کل رات 7:30 بجے کے قریب بیٹھک میں گیا تھا۔
یونس اور منظور پہلے سے وہاں موجود تھے، تینوں تاش کی بازی لگا رہے تھے۔ میں بھی شریک ہو گیا۔ اس دوران کوئی خاص بات نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ غفورے نے ایک دفعہ اٹھ کر پانی پیا۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ اس دوران تم میں سے کسی نے اسے کوئی چیز کھلائی؟ لڑکے نے فوراً نفی میں جواب دیا، لیکن پھر کچھ سوچ کر بولا ہاں یاد آیا، یونس ایک دفعہ اٹھ کر گیا تھا اور گلی کے پان والے سے سگریٹ اور پان لے کر آیا تھا۔ غفورے نے بھی پان کھایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، وہ ہکلا کر بولا۔ تم کہتے ہو کہ تاش کھیلنے کے دوران 2-3 دفعہ اٹھ کر پانی پینے گیا تھا، ایسا پان کھانے سے پہلے ہوا تھا یا بعد میں؟ لڑکا ذہن پر زور دیتا ہوا بولا جناب میرا خیال ہے پان کھانے کے بعد ایسا ہوا تھا، اور ہاں مجھے لگ رہا تھا کہ کھیل میں بھی اسے مزہ نہیں آ رہا۔ لڑکے کی آنکھیں حیرت سے پھیل رہی تھی، شاید اسے بھی یونس کے کردار پر شبہ ہو رہا تھا۔ میں نے 1-2 باتیں کر کے اس کے شبہ کو ابھارا۔ میں نے پوچھا کیا اس سے پہلے یونس اور غفورے میں کوئی تنازع موجود تھا؟ لڑکے نے ذہن پر زور دیا، لیکن کوئی ایسی بڑی وجہ دریافت نہ کر سکا جو غفورے کے قتل کا سبب بن سکتی تھی۔ میں نے اسے کہا جو سوال میں اب پوچھ رہا ہوں اس کا جواب نہایت سوچ سمجھ کر دینا۔ مجھے یہ بتاؤ فرزانہ والے چکر کا غفورے کے قتل سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ لڑکے نے پریشانی سے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور بولا مجھے اس بارے میں زیادہ کچھ معلوم نہیں ہے جناب، لیکن اگر یہ کام یونس کا ہے تو یہ کوئی اور ہی چکر ہوگا۔ میں غور سے لڑکے کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ واقعتاً دفعتاً اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اور آنکھوں میں سخت حیرت دکھائی دینے لگی۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھا، پھر بولا جناب مجھے جو کچھ معلوم ہے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن آپ وعدہ کریں کہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ میں بھانپ چکا تھا کہ لڑکا کسی اہم نتیجے پر پہنچا ہے۔ میں نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا برخودار میں کہہ چکا ہوں اگر میرے لیے آسانی پیدا کرو گے تو تمہارے لیے بھی آسانی ہوگی، اگر تم بے قصور ہو تو تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ لڑکا بولا تھانے دار صاحب ابھی میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، ہو سکتا ہے آپ کی بات درست ہی ہو، غفورے کا قتل اس لڑکی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ اس لڑکی کے چچا سے غفورے کا کچھ روز پہلے جھگڑا ہوا تھا۔ اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ یونس کا اس شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ پرسوں ہی میں نے ان دونوں کو اکٹھے سائیکل پر جاتے دیکھا تھا۔ میں نے سوچا بھی تھا کہ یونس سے اس بارے میں پوچھوں گا، لیکن پھر مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس وقت یونس مجھے دیکھ کر گھبرا سا گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ میں نے ان دونوں کو سینما ہال میں دیکھا تھا۔ میں نے کہا تمہارا مطلب ہے یونس اس شخص کے کہنے پر غفورے کو زہر کھلا سکتا ہے؟ لڑکا گڑبڑا کر بولا میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ہو سکتا ہے غفورے کی موت اس لڑکی کی وجہ سے ہوئی ہو۔ میری اگلی گفتگو یونس عرف یونی سے ہوئی۔ وہ بھی درزیوں کا کام کرتا تھا، غفورے کے ساتھ اس کی دوستی پرانی تھی۔ میں نے شکل و شباہت سے اندازہ لگایا کہ وہ ہوشیار اور گہرا لڑکا ہے۔ اس نے بھی کم و بیش وہی باتیں دہرائیں۔ اس نے تسلیم کیا کہ وہ گلی کی دکان سے 4 الائچی سپاری پان لے کر آیا تھا۔ اس سے فرزانہ کے بارے میں بھی کچھ مزید باتیں معلوم ہوئی۔ اس نے بتایا کہ غفورہ اس کا دیوانہ تھا، تھانے کی ہوا کھا کر اس کا عشق کچھ اور بھڑک گیا تھا۔ پچھلے 2-3 دن سے وہ بہت زیادہ پریشان تھا اور اس پریشانی کا سبب فرزانہ ہی تھی۔ اس نے مزید بتایا کہ فرزانہ کے بارے میں اس کی زیادہ گفتگو منظور سے ہوا کرتی تھی۔ وہ اسے فرزانہ کو خط بھی لکھوایا کرتا تھا۔ یونس نے جو ایک نئی بات بتائی وہ یہ تھی کہ فرزانہ نے غفورے کو خطوط بھی لکھے تھے۔ میں نے یونس عرف یونی پر پولیس والوں کا مخصوص دعویٰ آزمانے کی کوشش کی۔ میں نے اسے کہا کہ فدا حسین اس کے پہلے دوست نے مجھے بہت کچھ بتا دیا ہے، اور اگر وہ ساری بات سچ نہیں بتائے گا تو اس کا کیس اور خراب ہو جائے گا۔ وہ خوفزدہ ہو کر قسمیں کھانے لگا کہ اس معاملے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ پچھلے 2-3 روز سے فرزانہ کے چچا سے ملاقاتیں کر رہا ہے، آخر کیوں؟ وہ پہلے تو گھبرایا، پھر بولا جناب چاچے شریف سے میری پرانی سلام دعا ہے، ہمارے گھر قریب ہی ہیں، راہ میں آتے جاتے آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ غرض میں نے اسے کئی طرح سے گھیرنے کی کوشش کی، لیکن وہ میرے ڈھب پر نہیں آیا۔ میں نے اسے باہر بھیج کر منظور کو اندر بلا لیا۔ یہ ایک دبلا پتلا نوجوان تھا، عمر کوئی 18 سال رہی ہوگی۔ دونوں رخسار غیر معمولی طور پر ابھرے ہوئے تھے۔ میٹرک پاس تھا اور پرائیویٹ امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے تسلیم کیا کہ وہ غفورے کا رازداں تھا، اور غفورے نے 1-2 بار اسے فرزانہ کو خط بھی لکھوائے تھے۔ اس نے اپنے پہلے 2 ساتھیوں کے بیانات کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ رات قریباً 7 بجے تک وہ تینوں غفورے کے ساتھ موجود تھے۔ پھر 9-9:30 بجے کے درمیان فدا حسین اور یونس گھروں کو چلے گئے اور وہ غفورے کے ساتھ رہا، لیکن 10-15 منٹ بعد وہ بھی اپنے گھر کو روانہ ہو گیا۔ اس نے کہا انسپکٹر صاحب میں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں، ایسی بات جو فدا حسین اور یونس کو بالکل معلوم نہیں۔ پھر کوئی دیر سوچ کر بولا انسپکٹر صاحب میں ڈرتا ہوں کہ آپ اس بات پہ یقین نہیں کریں گے، اور ہو سکتا ہے آپ کو مجھ پر غصہ آ جائے۔ میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا دیکھو لڑکے، میرے پاس پہیلیاں بوجھنے کا وقت نہیں، جو کچھ معلوم ہے صاف بتا دو۔ ہو سکتا ہے جو تم بتانے چاہ رہے ہو مجھے پہلے سے معلوم ہو۔ منظور نے تھوک نگلا اور ڈرامائی لہجے میں بولا انسپکٹر صاحب کل رات منا غفورے سے ملنے آیا تھا۔ یہ اطلاع میری سماعت کے لیے بوم کے دھماکے سے کم نہیں تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ان دنوں بیوی کا چھوٹا بھائی یعنی میرا سالہ
میرے گھر میں رہ رہا تھا۔ اس کا نام شکیل تھا، لیکن سب منا منا کہتے تھے۔ اس نے مقامی کالج میں داخلہ لے رکھا تھا، کافی ہونہار لڑکا تھا۔ مجھے اس میں کبھی کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ میری بیوی تو اس پر جان چھڑکتی تھی، یوں بھی اس کا اکلوتا بھائی تھا۔ میری شادی کو قریباً 2 سال ہوئے تھے۔ ان 2 سالوں میں وہ ہمارے پاس ہی رہا تھا۔ مجھے بہنوئی سے زیادہ وہ بڑے بھائی کی طرح سمجھتا تھا اور اسی طرح عزت کرتا تھا۔ چند لمحے میں سکتے کے عالم میں بیٹھا رہا، پھر میرا ہاتھ پڑا اور میں نے منظور کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا بکتے ہو؟ میں زور سے دھاڑا۔ منظور نے اپنے حواس درست کی اور بولا، جناب میں بالکل سچ کہتا ہوں، اگر میری بات جھوٹ نکلے تو جو جی چاہے سزا دے۔ میں نے کہا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ غفورے کے قتل میں منع کا ہاتھ ہے؟ لیکن کیوں؟ وہ کیوں قتل کرنے لگا اسے؟ منظور نے خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور جھجک کر بولا، انسپکٹر صاحب، وہ بھی فرزانہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ میرے لیے دوسرا ذہنی جھٹکا تھا۔ میرے گھر کے اندر یہ کھیل ہو رہا تھا اور مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ نہیں، یقیناً یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے اسے گریبان سے جھنجھوڑا۔ دیکھو، اگر تمہارے یہ الزامات غلط ثابت ہوئے تو برا حشر ہوگا تمہارا۔ جناب میں آپ کو ثبوت پیش کر سکتا ہوں۔ میرے پاس فرزانہ کے خطوط ہیں جو اس نے غفورے کو لکھے تھے، جن میں منع کا ذکر بھی ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک بات یقینی تھی کہ منظور جو کچھ کہہ رہا تھا اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور تھی۔ میں نے اس کا گریبان چھوڑتے ہوئے خود پر قابو پایا اور اسے اپنے الزامات کی وضاحت کرنے کو کہا۔ اس نے کہا، جناب یہ چکر کوئی 1 سال سے چل رہا ہے۔ پہلے منع اور فرزانہ کا چکر شروع ہوا۔ یہ دونوں کافی عرصہ چپکے ایک دوسرے کو خط لکھتے رہے۔ پھر غفورہ بھی فرزانہ سے دل لگا بیٹھا۔ منا شروع میں ذرا خاموش طبع اور شرمیلا تھا۔ اس کے مقابلے میں غفورہ ذرا تیز ترار اور بے باک تھا۔ دونوں جانتے تھے کہ وہ ایک ہی لڑکی سے محبت کر رہے ہیں اور وہ ان دونوں کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اس کے باوجود دونوں مجبور تھے۔ جہاں تک فرزانہ کا تعلق ہے، وہ دونوں کی محبت کا جواب محبت سے دے رہی تھی، لیکن ملتی کسی سے بھی نہیں تھی۔ اپنے خطوط میں اس نے غفورے کی حوصلہ افزائی کی ہے اور ظاہر ہے منع کی بھی کی ہوگی۔ دونوں اس کے عشق میں دیوانے تھے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں، منع کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ فرزانہ اس کے ساتھ ساتھ غفورے سے بھی تعلق رکھے۔ کوئی 1 ماہ پہلے وہ غفورے سے ملا بھی تھا۔ دونوں نے اس معاملے میں کھل کر بات کی تھی۔ اس ملاقات کے بعد وہ اکثر ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ میں نے 2-3 بار انہیں اکٹھے دیکھا، لیکن کبھی مجھے یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن یا رقیب ہیں۔ کل رات بھی منا غفورے سے ملنے آ رہا تھا۔ غفورے نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کوئی اہم بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے غفورے سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں، لیکن وہ کہنے لگا کہ نہیں، ہم تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے بھی منا پسند نہیں کرتا تھا کہ ان دونوں کی گفتگو میں کوئی تیسرا شخص شریک ہو۔ میں نے غفورے کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا اور 9:30 بجے کے قریب بیٹھک سے گھر چلا آیا۔ اس کے بعد کیا پیش آیا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ میں نے کہا، تمہارے خیال میں وہ کیا بات ہو سکتی ہے جو منا اسے کرنا چاہتا تھا؟ منظور نے تھوڑی دیر توقف کیا، پھر بولا، انسپکٹر صاحب، وہ تینوں میرا مطلب ہے غفورہ، منا اور فرزانہ عجیب و غریب حرکتیں کرتے رہتے تھے۔ پچھلے دنوں مجھے غفورے نے بتایا تھا کہ کشمکش کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کون سی کشمکش کا کیا فیصلہ ہونے والا ہے؟ غفورے نے بتایا، اگلے ہفتے فرزانہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو گھر سے باہر ملے گی۔ جو بھی اسے ملاقات کرنے میں کامیاب ہوا وہ دوسرے کو لڈو کھلائے گا اور لڈو کھلانے والا ہمیشہ کے لیے فرزانہ کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ میرا خیال ہے یہ کوئی ایسا ہی معاملہ تھا۔ ہو سکتا ہے منا فرزانہ سے ملاقات میں کامیاب ہو گیا ہو اور وہ کامیابی کے لڈو لے کر غفورے کے پاس آیا ہو۔ میں اس بارے جاننے کے لیے بہت بے چین تھا، لیکن صبح ہوئی تو غفورہ مجھے یہ سب کچھ بتانے کے لیے زندہ نہیں تھا۔ منظور کی باتیں بظاہر عجیب سی تھیں، لیکن مجھے یہ ناقابل یقین اس لیے نہیں لگی کہ منا اور غفورہ وغیرہ جس عمر سے تعلق رکھتے تھے اس میں ایسی بے وقوفیاں عام سرزد ہوتی ہیں۔ اوائل شباب میں کسی پر عشق کا بھوت سوار ہو جائے تو بڑی مزے کا خیز حرکات دیکھنے میں آتی ہیں، لیکن یہاں جو حرکت سرزد ہوئی تھی وہ مزے کا خیز نہیں، نہایت سنگین تھی۔ ایک نوجوان ہلاک ہو چکا تھا اور مجھے اس کی موت کا سبب ڈھونڈنا تھا۔ اگر اسے کسی نے قتل کیا تھا تو قاتل کی تلاش ضروری تھی۔ یہ سوچ کر میں لرز کیا کہ اس قتل کا ذمہ دار اگر واقعی منا ہوا تو۔ ابتدائی تفتیش اور رپورٹ کے بعد لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی گئی۔ دوپہر کے وقت میں تھانے سے گھر پہنچا۔ منا گھر ہی میں تھا۔ وہ چارپائی پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اور میری بیوی دوپٹے کا پلو ہلا ہلا کر مکھیاں دور ہٹا رہی تھی۔ میرے تیور دیکھ کر وہ کچھ چونکا اور لقمہ اس کے حلق میں اٹکنے لگا۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ میری بیوی نے جلدی سے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے پانی کے 2 گھونٹ بھرے اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میری بیوی بھی اب میرا چہرہ تک رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے سامنے بیٹھا ہوا یہ لڑکا قاتل ہے، لیکن حالات کی انگلی دھیرے دھیرے جس شخص کی طرف اٹھ رہی تھی وہ یہی تھا۔ میں نے گمبھیر لہجے میں اسے کہا کہ وہ کھانا کھا کر فوراً میرے کمرے میں آئے۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ ذرا دیر بعد میری بیوی اندر داخل ہوئی۔ وہ کچھ ڈری ہوئی تھی، کہنے لگی، کیا بات ہے، آپ کچھ غصے میں ہیں؟ منع سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ میں نے کہا، تم باہر جاؤ اور اسے میرے پاس بھیجو، ابھی تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔
بیوی میرے لہجے پر اور بھی ڈر گئی۔ اس دوران منا کپڑے سے ہاتھ پونچھتا اندر آ گیا۔ میں نے بیوی کو باہر بھیج کر دروازہ بند کر لیا۔ جب وہ میری ہدایت پر چارپائی پر بیٹھ گیا تو میں نے کہا، کل رات 9:30 اور 11 بجے کے درمیان تو کہاں تھا؟ اس کا چہرہ تاریک ہو گیا، ہکلا کر بولا، میں اپنے کمرے میں پڑھ رہا تھا۔ بکواس بند کر، میں دھاڑا۔ تو اپنے کمرے میں پڑھ نہیں رہا تھا بلکہ شاہ کی بیٹھک میں غفورے کے پاس تھا۔ یہ غلط ہے بھائی صاحب۔ میرا ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا اور وہ چکرا کر رہ گیا۔ میں نے غصے سے کہا، اور یہ بھی غلط ہے کہ تو نے حاجی صاحب کی لڑکی سے یارانہ لگا رکھا ہے، اور یہ بھی غلط ہے کہ تو اسے خط لکھتا ہے اور ملاقاتیں کرتا ہے۔ دیکھ، مجھے ٹھیک ٹھیک بتا دے، کل رات تو کہاں تھا اور کیا گل کھلایا ہے؟ وہ قدرے تیزی سے بولا، تو آپ کا خیال ہے غفورے کو میں نے مارا ہے؟ حیرانگی ہے آپ اتنی آسانی سے مجھ پر یہ الزام لگا رہے ہیں۔ میں نے چلا کر کہا، اگر یہ الزام ہے تو بتا، کل رات کہاں تھا تو؟ میں نے خود ان آنکھوں سے تجھے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا، اور میں صرف ایک بار پیشاب کرنے باہر نکلا تھا۔ پھر وہی جھوٹ؟ مجھے طیش آ گیا۔ میں نے اس پر تھپڑوں اور مکوں کی بارش کر دی۔ اس دوران میری بیوی دروازہ پیٹنے لگی۔ میں نے دروازہ کھولا اور وہ ہائے میرا لال کہتی ہوئی بھائی سے لپٹ گئی۔ میں نے کہا، اسے اچھی طرح گلے سے لگا کر چوم چاٹ لے، ہو سکتا ہے کل تک یہ صلاحوں کے پیچھے چلا جائے۔ کیوں، کیا کیا ہے اس نے؟ وہ ڈر کر بولی، اللہ کرے اس نے کچھ نہ کیا ہو، لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں۔ میں یہ کہتا ہوا تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ تھانے میں پہنچ کر میں نے اپنا کمرہ بند کیا اور نہایت پریشانی کے عالم میں سوچ بچار کرنے لگا۔ حالات و واقعات سے ظاہر ہوتا تھا کہ تفتیش صرف 3 راستوں پر چل سکتی ہے۔ پہلا راستہ اس واقعے سے نکلتا ہے جو چند روز پہلے نائی کی دکان پر پیش آیا تھا، جس میں غفور نے اس طرح کے وار سے شریف نامی شخص کو زخمی کیا تھا۔ دوسرا راستہ خود میرے اپنے گھر سے شروع ہوتا تھا، اور اگر یہ راستہ درست تھا تو اس کے دوسرے سرے پر میں اپنے سالے کو پھانسی کے تختے پر لٹکتا ہوا دیکھ سکتا تھا۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ متوفی نے کسی واقعے سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کی ہو، لیکن اس کا فیصلہ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور دوسری شہادتوں کے بعد ہی ہو سکتا تھا۔ غیر ارادی طور پر میرا دل چاہ رہا تھا کہ تفتیش کا پہلا راستہ ہی درست ثابت ہو اور میں اس طوفان سے بچ جاؤں جو میرے گھر کے دروازے پر دستک دے رہا تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اوپر تلے ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے میرے گھر کا سکون درہم برہم کر دیا۔ موجودہ حالات میں فرزانہ سے پوچھ گچھ ضروری ہو چکی تھی۔ اگلے روز میں نے اس کے باپ کو بلایا اور تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ بھلا مانس شخص پیش آنے والے حالات کے تصور سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے حتی المقدور اس کی ڈھارس بندھائی اور اپنے پورے تعاون کا یقین دلایا۔ تھوڑی دیر بعد فرزانہ میرے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ کافی پرکشش اور شوخ لڑکی تھی، لیکن اس وقت بے حد سہمی ہوئی تھی۔ چہرے پر نیل پڑے ہوئے تھے، لگتا تھا باپ نے اسے میرے پاس بھیجنے سے پہلے بری طرح پیٹا ہے۔ وہ مجھے چچا کہہ کر بلاتی تھی۔ میں نے بڑے پیار محبت سے اس کا خوف دور کیا اور دھیرے دھیرے اسے بولنے کے لیے تیار کر لیا۔ مشکل میں اس کو ڈھارس بندھانے والا ملا تو وہ زاروں کی تار رونے لگی۔ میں آہستہ آہستہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ کچھ بھی تھا، وہ ایک نیم پختہ ذہن کی لڑکی تھی۔ اس سے غلطیاں ہوئی تھیں اور نہایت سنگین ہوئی تھیں، لیکن اس میں جہاں وہ قصوروار تھی وہاں اس کے ارد گرد کا ماحول اور والدین بھی قصوروار تھے۔ اس کا باپ صبح کا گیا رات گئے گھر آتا تھا۔ ماں کو گھومنے پھرنے سے فرصت نہیں تھی، نہ مناسب روک ٹوک اور نہ ضروری آزادی۔ ایسے میں کچا ذہن ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا تو کیا ہوگا؟ بہرحال میں نے لڑکی کا ہمدرد بن کر اس کے دل کی بات جاننے کی کوشش کی۔ پہلے تو وہ جھجکتی رہی، لیکن جب میں نے اسے اپنی معلومات سے آگاہ کیا تو وہ آہستہ آہستہ ذہن کی گرہیں کھولنے لگی۔ اس کی طویل گفتگو کا لب لباب یہ ہے۔ منظور کی کہی ہوئی زیادہ تر باتیں درست تھیں۔ لڑکی منع اور غفورے دونوں کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ اس نے شغل کے طور پر شروع کیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ معاملہ سنجیدہ ہوتا گیا تھا۔ وہ دونوں اسے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ پچھلے چند دنوں سے یہ دوڑ اور بھی شدید ہو گئی تھی۔ منع اور غفورے نے اسے کئی خط لکھے تھے جن میں اسے گھر سے باہر ملنے کی درخواست کی گئی تھی۔ فرزانہ یہ سمجھتی تھی کہ اب وہ مرحلہ آ گیا ہے جہاں سے اسے دونوں دوستوں میں سے ایک کا انتخاب کر لینا چاہیے۔ کئی روز فیصلے کی سولی پر لٹکنے کے بعد اس نے 2 دن بیشتر منع سے ملاقات کی تھی۔ یہ ملاقات ایک معروف تاریخی سیرگاہ میں ہوئی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ لڑکی کو اس معاہدے کا کوئی علم نہیں تھا جس میں دونوں لڑکوں نے اپنے طور پر فیصلہ کیا تھا کہ جو فرزانہ سے ملنے میں کامیاب ہوا وہ اس کھیل کا تنہا کھلاڑی تسلیم ہوگا۔ فرزانہ سے پوچھ گچھ کے بعد منع کے متعلق میرے شبہات کو تقویت ملی۔ ذہن پر تھوڑا سا زور ڈالا تو بہت سی کڑیاں آپس میں مربوط ہونے لگیں۔ اگر فرزانہ چند روز پہلے منع سے ملی تھی تو منظور کا لگایا ہوا اندازہ درست ثابت ہوتا تھا۔ فرزانہ سے ملنے کے بعد منع اس رات غفورے سے ملا تھا۔ وہ شرط جیت گیا تھا اور شرط کے مطابق اس کے پاس لڈوؤں کا لفافہ تھا، لیکن یہ لڈو دراصل قتل کے ہتھیار تھے۔ منع نے زہریلے لڈو کھلا کر غفورے کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، لیکن یہاں سوچنے کی بات تھی، اگر منع شرط جیت گیا تھا تو پھر اسے زہریلے لڈو کھلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے راستے کی رکاوٹ تو خود بخود دور ہو رہی تھی۔ غفورہ ان دونوں کے درمیان سے نکل رہا تھا۔
پھر ایک اور خیال میرے ذہن میں آیا اور امید کی ایک روشن کرن دکھائی دی۔ اگر منا اس کھیل میں کامیاب رہا تھا تو زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ غفورے نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کی کوشش کی ہو۔ میں نے اس پہلو سے غور کیا تو گتھی سلجھی ہوئی محسوس ہوئی۔ غفورہ یقیناً خودکشی کا مرتکب ہوا تھا۔ منّے نے اسے اپنی کامیابی کی اطلاع دی تھی اور یہ اطلاع اس کی تمام امیدوں پر پانی پھیر گئی تھی۔ منّے کے جانے کے بعد وہ گھر نہیں گیا تھا۔ اس نے بیٹھک کا دروازہ بند کر کے زہر کھایا تھا اور وہیں چارپائی پر لیٹ رہا تھا۔ اسی روز شام کے وقت پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی۔ رپورٹ میں موت کی وجہ زہر خورانی بتائی گئی تھی۔ زہر رات 10 اور 11 کے درمیان دیا گیا تھا۔ موت کوئی 12 بجے ہوئی تھی۔ معدے سے ملنے والے مواد میں پان، لڈو، چائے کے اجزاء موجود تھے۔ میری سابقہ معلومات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو جاتی تھی کہ منا اس رات متوفی سے ملا تھا اور اس نے اسے لڈو کھلائے تھے۔ کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ یہ بات بتانے سے قاصر نظر آتی تھی کہ متوفی کے معدے اور انٹریوں میں پایا جانے والا زہر کس چیز میں ملا کر کھلایا گیا تھا۔ میں چونکہ خودکشی کی لائن پر سوچ رہا تھا، اس لیے میں نے اگلے روز غفورے کے دوستوں اور ملنے جلنے والوں سے ملاقات کی اور مذکورہ شک ذہن میں رکھتے ہوئے ان سے سوالات کیے۔ اس مغز کپائی سے پتہ چلا کہ غفورہ اس سے پہلے بھی خودکشی کی ایک کوشش کر چکا تھا۔ یہ واقعہ جس طرح میرے کانوں تک پہنچا میں منوان آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پتہ چلا کہ کچھ عرصہ پہلے غفورے نے اپنے بڑے بھائی کی بیوی سے ناجائز تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا بڑا بھائی دوسرے شہر میں کام کرتا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں یہ شخص آنا شروع ہو گیا۔ ایک رات غفورے نے مبینہ طور پر گھر کے تمام افراد کو کوئی نشہ ور چیز پلا دی۔ رات کے جب وہ بری نیت سے بھائی کی بیوی کے پاس پہنچا تو اس نے غفورے کو بری طرح پیٹ ڈالا۔ شور سن کر گھر کے کچھ اور افراد بھی جاگ گئے۔ اس واقعے کی خبر گھر سے باہر بھی نکلی اور محلے میں خوب چرچا ہوا تھا۔ غفورے کو سخت سازش کا سامنا کرنا پڑا۔ یقیناً اسی واقعے سے متاثر ہو کر اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ اس نے نیلا طوطا کھا لیا تھا لیکن بروقت طبی امداد سے جان بچ گئی۔ اس شہادت سے دو باتیں سامنے آئیں۔ غفورہ ڈھیلے کردار کا لڑکا تھا اور اس سے پہلے بھی اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ میں نے منّے سے ایک بار پھر تفصیلی بات چیت کی۔ اس روز میں نے اسے تھانے ہی میں بلا لیا۔ وہ اب تک سخت خوفزدہ تھا۔ ایک روز پہلے اس نے اپنی بہن کے سامنے اعتراف کر لیا تھا کہ وہ رات کو غفور کے پاس گیا تھا اور اسے لڈو بھی کھلائے تھے، لیکن اس سے زیادہ اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ اس کی بہن یعنی میری بیوی بھی بڑی بڑی قسمیں کھا رہی تھی کہ اس کا بھائی ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے منّے سے کہا کہ اگر غفورے کی ہلاکت میں اس کا ہاتھ نہیں تو پھر اس کی موت کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ منّے نے جو جواب دیا وہ میری توقع کے مطابق تھا اور اس سے میری کافی تسلی بھی ہوئی۔ اس نے کہا، بھائی صاحب میں سوچتا ہوں اس نے خودکشی کی ہے۔ مجھ سے ملنے کے بعد وہ سخت پریشان ہو گیا تھا۔ اس وقت مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اپنی جان لینے کی کوشش کرے گا۔ کاش مجھے اس وقت اس کے ارادے کا علم ہو جاتا۔ منّے نے یہ بھی بتایا کہ اس کے آنے کے بعد غفورہ بیٹھک ہی میں رہا تھا اور اس نے اندر سے کنڈی لگا لی تھی۔ بہرحال غفورے کی ہلاکت کے بعد چوتھے دن کی شام تک میں اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ یہ خودکشی کا کیس ہے۔ لیکن پھر جیسا میں نے بتایا اوپر تلے چند واقعات ایسے ہوئے جنہوں نے میری تفتیش کی عمارت دھڑام سے نیچے گرا دی اور ایک بار پھر میری نظریں منّے پر جم گئی۔ اس روز شام کے وقت تھانے کے پتے پر ایک خط موصول ہوا۔ پتے کے ساتھ میرا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ میں نے لفافہ چاک کیا۔ یہ ایک گمنام خط تھا، لیکن مفصل اور حیرت انگیز تک مدلل لکھنے والے نے اپنے خیالات نہایت مؤثر طریقے سے بیان کیے تھے۔ مضمون کچھ یوں تھا، انسپکٹر صاحب غفورے کو قتل کیا گیا ہے، قاتل آپ کے گھر میں ہے۔ میں آپ کو اس بات کا ثبوت فراہم کر سکتی ہوں۔ بدھ کی دوپہر یعنی غفورے کے قتل سے ایک روز پہلے ایک برقع پوش عورت شہر سے باہر کچی آبادی میں پہنچی تھی۔ وہاں راول نامی ایک جوگی سے اس نے زہر خریدا تھا۔ یہ برقع پوش دراصل آپ کا برادر نسبتی شکیل عرف منا تھا۔ اس نے جو زہر خریدا تھا اس کا کچھ حصہ اب بھی اس کے پاس موجود ہے۔ اگر آپ کوشش کریں گے تو منّے کے سائیکل کی گدی کے نیچے ایک چھوٹی سی پڑیا آپ کو مل جائے گی، لیکن ہو سکتا ہے وہ پڑیا آپ کو نہ ملے۔ میں ایک دوسرا ثبوت فراہم کرتی ہوں۔ وہی برقع پوش عورت آپ کے محلے میں مختار نامی حلوائی کے پاس بھی گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اسے لڈو چاہیے۔ حلوائی کے پاس بوندی کے سخت لڈو تھے۔ اس عورت نے کہا تھا کہ اسے موتی چور کے نرم لڈو چاہیے۔ حلوائی نے کہا تھا کہ وہ موتی چور لڈو نہیں بناتا، لیکن موٹی بوندی کے تازہ لڈو بننے والے۔ عورت تازہ لڈوؤں کے انتظار میں آدھا گھنٹہ دکان پر کھڑی رہی تھی۔ تازہ لڈو نرم ہوتے ہیں اور توڑ کر بآسانی بنائے جا سکتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ ایک تیسرا ثبوت اب میں آپ کو فراہم کرتی ہوں اور آپ اسے چھٹلا نہیں سکیں گے۔ آپ ایک ذہین پولیس والے، لیکن یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ ظاہر ہے آپ کا برادر نسبتی 2 یا 3 لڈو لے کر تو مقتول کے پاس نہیں گیا تھا۔ اس کے پاس کم از کم 1 آدھ سیر لڈو ہوں گے۔ مقتول نے تمام لڈو تو نہیں کھائے ہوں گے۔ پھر باقی لڈو کدھر گئے؟ جی ہاں وہ لڈو موقع سے اٹھا لیے گئے تھے، اس لیے کہ وہ زہریلے تھے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ لڈو کہاں ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں۔
آپ کے گھر کے پچھواڑے کوڑے کرکٹ سے بھرا ہوا ایک چھوٹا سا گڑھا ہے۔ یہ لڈو لفافے میں بند اسی کوڑے میں پڑے ہیں۔ اب ایک ایسا ثبوت آپ کو فراہم کرتی ہوں جو اس قتل کا معمہ صاف صاف حل کر دے گا۔ ملا سادھو نگر میں ایک دوائیوں کی دکان ہے۔ ڈاکٹر مہتا وہاں بیٹھتے ہیں۔ قتل کی رات وہ آپ کے محلے میں ایک مریض کو دیکھ کر سائیکل پر سوار واپس جا رہے تھے۔ انہوں نے شکیل عرف مننے کو دیکھا۔ وہ ایک گلی سے نکلا اور گھبراہٹ میں ان کی سائیکل سے آ ٹکرایا۔ ڈاکٹر مہتا سے ایک دو بار اس نے دوائی لی تھی، وہ اسے پہچان گئے۔ انہوں نے اس پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ کچھ نہ بتا سکا۔ اس کے ہاتھ میں وہی لفافہ تھا جو اس وقت آپ کے گھر کے پچھواڑے پڑا ہے، جس میں سے اس نے غفور کو زہریلے لڈو کھلائے تھے۔ سائیکل سے ٹکرانے کے بعد یہ لڈو گر گئے تھے اور ڈاکٹر مہتا نے اپنے ہاتھوں سے دوبارہ لفافے میں ڈالے تھے۔ وہ اس لفافے اور ان لڈوؤں کو بآسانی پہچان سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ شہادتیں جرم کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی ہوں گی۔ آپ سوچتے ہوں گے میں کون ہوں اور مجھے یہ سب باتیں کیسے معلوم ہیں۔ آپ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ میں یہ سب کچھ مننے کو پھنسوانے کے لیے کسی کی ایما پر لکھ رہی ہوں۔ یقین جانیے میں نے جو کچھ لکھا ہے اپنی مرضی سے لکھا ہے۔ آپ کے ذہن میں اٹھنے والے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ مننے سے میرا قریبی تعلق رہا ہے اور میں ایک مظلوم لڑکی ہوں، اور یہی مظلومیت میرے قلم اٹھانے کا سبب بنی ہے۔ یہ خط ایک دھماکے سے کم نہیں تھا۔ میں فوراً تھانے سے اٹھا اور خط کے الزامات کی تصدیق کے لیے چل دیا۔ مختصراً سب سے پہلے میں کچی بادی میں پہنچا، وہاں سے حلوائی مختار کی دکان پر آیا اور وہاں سے اپنے گھر کا پچھواڑا دیکھا۔ تینوں اطلاعات بالترتیب درست ثابت ہوئی۔ یقیناً چوتھی اطلاع بھی درست تھی۔ مننے کی سائیکل کی گدی کے نیچے ایک پڑیا موجود تھی، لیکن وہ پھٹ گئی تھی اور اسپرنگوں میں کاغذ کا ایک ٹکڑا اٹکا رہ گیا تھا۔ آخری ثبوت کے لیے میں قریبی محلے سادھو نگر گیا۔ ڈاکٹر مہتا کھچڑی داڑھی والا ایک شریف النفس سکھ تھا۔ وہ شخص ایک کمپاؤنڈر تھا مگر خاصا قابل معالج تھا، اس لیے گاؤں والے اسے ڈاکٹر ہی کہتے تھے۔ میں نے اسے کوڑے سے برآمد ہونے والا لفافہ دکھایا اور تفصیلی گفتگو کی۔ جب میں اس کی دکان سے نکلا میرے ذہن سے مننے کے قاتل نہ ہونے کا ہر شبہ دور ہو چکا تھا۔ تھانے آ کر میں بے دم سا ہو کر کرسی پر گر گیا۔ میرا سب انسپکٹر میری ہدایت کے مطابق غفورے کے تمام خطوط جمع کر چکا تھا۔ ان میں سے کچھ خطوط منظور کے پاس تھے اور کچھ اس کے اپنے سامان میں۔ میں خالی نظروں سے یہ خطوط دیکھتا رہا۔ آخر میں ایک ایسا خط نظر سے گزرا جس سے یہ بات مزید یقینی ہو گئی کہ غفورے نے خودکشی نہیں کی۔ یہ خط غفورے نے اپنی موت کے روز صبح کے وقت لکھا تھا۔ یہ خط اس کی اپنی لکھائی میں تھا۔ غفورہ خود بھی لکھ سکتا تھا، لیکن شکستہ ہینڈ رائٹنگ کے علاوہ اردو بھی واجبی سی آتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ فرزانہ کے خط اپنے دوست منظور سے لکھواتا تھا۔ مذکورہ خط اس نے اپنے جگری یار شاہ کو لکھا تھا۔ یہ وہی شاہ ہے جس کے کمرے میں وہ مردہ پایا گیا۔ خط کا مفہوم یہ تھا: فرزانہ کا قصہ انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میرا خیال ہے وہ مننے سے ملی ہے۔ آج رات منا مجھ سے ملنے آ رہا ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہے، میں ہار ماننے والا نہیں۔ شرط ہار بھی گیا تو فرزانہ کو نہیں ہاروں گا۔ موت سے چند گھنٹے قبل لکھا گیا یہ خط صاف بتا رہا تھا کہ غفورے کا ارادہ خودکشی کا بالکل نہیں تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ منا فرزانہ سے ملا ہے، لہٰذا اس کے دل برداشتہ ہونے کی بھی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس خط سے اس سوال کا جواب بھی مل جاتا تھا کہ فرزانہ کی محبت جیت کر بھی مننے نے غفورے کو قتل کیوں کیا۔ در حقیقت وہ جان چکا تھا کہ غفورہ ان دونوں کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ شدید رقیبانہ جذبات کے تحت اس نے اسے قتل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب انتظار فضول تھا۔ شواہد چلا چلا کر کہہ رہے تھے کہ منا مجرم ہے۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ جس لڑکی نے مننے کا بھانڈا پھوڑا ہے وہ نہ صرف اس کی گہری رازداں تھی بلکہ دلی طور پر اسے متنفر بھی تھی۔ اس نے اپنے خط میں واضح طور پر اشارہ دیا تھا کہ اگر میں نے اپنی بیوی کے بھائی کے خلاف کارروائی سے درے کیا تو وہ اس خط کی ایک نقل میرے اعلیٰ افسران کو بھیجے گی۔ اگر اس کے خط میں یہ دھمکی نہ بھی ہوتی تو بھی میں مجرم کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ یہ میرے کردار کی کڑی آزمائش تھی اور مجھے اس آزمائش سے گزرنا تھا۔ میں تھانے سے فوراً گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر پہنچا تو پتہ چلا منا غائب ہے۔ میری بیوی نے بتایا وہ دوپہر کا گیا، واپس نہیں آیا، لیکن میں جانتا تھا وہ واپس آیا ہوگا۔ دراصل میری بیوی بھانپ چکی تھی کہ میں اس کے بھائی کے خلاف کوئی کارروائی کرنے والا ہوں۔ اس نے اسے مطلع کر دیا تھا اور وہ بھاگ گیا تھا۔ میرے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ نہ جانے میرے منہ سے کیا کیا نکلا۔ وہ سنتی رہی اور آنسو بہاتی رہی۔ میں اس کی مجبوری سمجھ رہا تھا۔ وہ ایک اکلوتے بھائی کی بہن تھی، لیکن وہ جذبات میں اپنا دوسرا رشتہ فراموش کر رہی تھی۔ اس کا یہ رشتہ ایک ذمہ دار پولیس اہلکار سے تھا۔ یہ میرا خانگی جھگڑا تھا اور شاید کررئین کو اسے دلچسپی بھی نہ ہو، لہٰذا میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ بہرحال میرے سسرال والے اس معاملے میں کود پڑے اور انہوں نے جھگڑے کو سنگین تر بنا دیا۔ ایک سسرالی رشتہ دار جو خود پولیس میں تھا اور میرا ہم منصب بھی اس معاملے کو بگاڑنے کا خاص سبب بنا۔ اس نے کہا کہ نواز خان جان بوجھ کر کیس خراب کر رہا ہے۔ وہ بآسانی مننے کو مشکوک افراد کی فہرست سے خارج کر سکتا ہے۔ اس پر صرف دیانتداری کا بھوت سوار ہے۔ اس نے کچھ ایسے نکتے بیان کیے جن سے منا
بالکل بروز جمع ہو جاتا تھا۔ اسی دوران اس گمنام لڑکی نے حسب تنبیہ یہ خط افسران بالا تک پہنچا دیا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، گمنام ہونے کے باوجود وہ ایسا مدلل خط تھا کہ اگر کسی اور انسپیکٹر کے خلاف ہوتا تو اسے صفائی دینے کا موقع دیے بغیر لائن حاضر کر دیا جاتا۔ لیکن افسران بالا میرے بارے میں بڑے اچھے خیالات رکھتے تھے۔ ایس پی صاحب نے مجھے ہیڈ کوارٹر بلایا اور بڑی نرمی سے بتایا کہ بھائی تمہارے خلاف ایک چٹھی آئی ہے۔ میرا ہندو سب انسپیکٹر بھی وہیں موجود تھا۔ میری آمد سے قبل اس سے بھی پوچھ گچھ کی گئی تھی۔ وہ ایک کینہ پرور شخص تھا۔ مجھے توقع تھی کہ اس نے میرا دفاع کرنے کی بجائے ایک آدھ بات زیادہ ہی لگائی ہوگی۔ وہاں جو گفتگو ہوئی وہ تکنیکی بحث کے زمرے میں آتی ہے۔ میں اس کی تفصیل بیان کر کے واقعے کو طول نہیں دوں گا، مختصر یہ کہ ایس پی صاحب نے کہا، انسپیکٹر نواز، مجھے تم پر مکمل بھروسہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملزم کے رشتہ دار ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم اپنا فرض پوری دیانتداری اور مہارت سے انجام دو گے۔ بہرحال میں تمہیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کی بھنک اوپر تک پہنچ چکی ہے۔ میں ایس پی صاحب کی بات سمجھ رہا تھا۔ ہر پیشے اور شعبے میں خیر خواہ اور بدخواہ موجود ہوتے ہیں۔ میرے وہ ساتھی جو میری فرض شناسی کا ذکر تلخ الفاظ میں کیا کرتے ہیں، افواہ سازی کے اس سنہری موقع کو ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ ان کی عنایات سے یہ خبر افسران بالا کے کانوں تک پہنچ چکی تھی اور اب ایس پی صاحب مجھے تنبیہ کر رہے تھے کہ نواز خان ذرا سنبھل کے۔ میں ایک طویل سانس لے کر اٹھا اور ایس پی صاحب سے کہا کہ سر، آپ کو یہ وردی کبھی دھوکہ نہیں دے گی۔ پھر سیلیوٹ کر کے میں تیز قدموں سے باہر نکل آیا۔ میری بیوی میرے سامنے بیٹھی تھی، رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی میں اس کے پاس کیوں آیا ہوں۔ میں اسے شکیل عرف منا کا پتہ پوچھنے آیا تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ منّے کو اس نے بھیجا اور وہی اس کے ٹھکانے سے آگاہ ہے۔ ایک عورت کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ ایک طرف اس کا بھائی تھا جو مجرم تھا، لیکن جسے وہ اپنے بچوں کی طرح چاہتی تھی، جس کے پسینے پر وہ خون بہانے کو تیار رہتی تھی، اور دوسری طرف اس کا شوہر تھا، جس کے چہرے پر ہمدردی اور رحم کا شائبہ تک نہیں تھا، جسے صرف اپنے فرض سے غرض تھی اور جو اس کے بھائی کو پھانسی کے تختے تک پہنچانا چاہتا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان کافی دیر ایک بوجھل خاموشی حائل رہی۔ پھر میں نے سنبھل کر کہا، منّے کا ملنا بہت ضروری ہے۔ میں تم سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم میری مدد کرو گی یا مجھے اپنے طور پر اس کا پتہ چلانا ہوگا؟ کیا کوئی تیسرا راستہ نہیں؟ میری بیوی نے پوچھا۔ نہیں، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میری بیوی نے اس وقت منّے کے بارے میں کچھ نہایت جذباتی باتیں کی، لیکن میرے پایہ استقامت میں لرزش نہیں آئی۔ میں نے اسے کہا، یوں آنسو بہانے اور گریہ زاری سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ ملزم ہے اور اگر مجرم ثابت ہوتا تو اسے کیے کی سزا ملے گی، چاہے وہ پھانسی ہو۔ میری بیوی نے پوچھا۔ ہاں، چاہے وہ پھانسی ہو، میں نے کہا۔ اس نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا۔ ان نظروں میں دنیا جہان کی عورتوں کا دکھ سمٹ آیا تھا، ان تمام عورتوں کا دکھ جو مردوں سے پیار کرتی ہیں، سخت گیر باپوں سے، خود غرض بھائیوں سے، پیٹنے والے شوہروں سے اور رات دیر سے لوٹنے والے بیٹوں سے۔ وہ سب انہیں دکھ دیتے ہیں، کوئی کسی طرح اور کوئی کسی طرح۔ ہم تمام عورتوں کا دکھ اس کی آنکھوں میں تھا۔ پھر اس نے کہا، میں آپ کو پتہ دیتی ہوں، لیکن اس کے بعد کبھی آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ میں نے بیوی سے اس کے بھائی کا پتہ پوچھا اور ایک چھاپا مار پارٹی کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ ملزم کو ایک گاؤں سے گرفتار کیا گیا۔ میری بیوی نے اسے اپنی ایک منہ بولی بہن کے پاس بھیج دیا تھا۔ گرفتاری کے دوران کوئی اہم واقعہ پیش نہیں آیا، سوائے اس کے کہ جب ہم منّے کو گرفتار کرنے گھر میں داخل ہوئے تو ایک پہلوان نما شخص نے پولیس پارٹی پر حملہ کر دیا۔ بہرحال تھوڑی سی کوشش سے اسے قابو کر لیا گیا۔ یہ شخص اس عورت کا حامی تھا جس نے منّے کو پناہ دے رکھی تھی۔ منّے کو عدالت میں پیش کر کے میں نے ریمانڈ لے لیا۔ بعد ازاں 3-4 روز میں چالان مکمل کر کے عدالت میں پیش کر دیا۔ اپنی طرف سے میں نے فرض نبھانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ ملزم کے خلاف شہادتیں کافی مضبوط تھیں۔ سیشن سے اسے سزائے موت ہوئی۔ ان لوگوں نے ہائی کورٹ میں اپیل کر دی۔ مقتول پارٹی بھی پورا زور لگا رہی تھی۔ امید نہیں تھی کہ سزا میں تخفیف ہو سکے گی۔ میری بیوی اسی روز اپنے گھر واپس چلی گئی تھی جس روز میں نے ملزم کا چالان مکمل کیا تھا۔ سسرالی عزیزوں کی طرف سے مجھے خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئی، لیکن میں اپنے کام میں جتا رہا۔ میں جانتا تھا کہ سچ پر ہوں اور سچ کو آنچ نہیں۔ اس واقعے کو تقریباً 1.5 برس گزر گیا۔ حالات یوں کے تیوں رہے۔ وہ گرمیوں کی ایک تاریک رات تھی، اداس اور حبس زدہ۔ میں 9 بجے کے قریب گھر آیا۔ ہوٹل کے پکے ہوئے کھانے کو دوبارہ گرم کیا، چند لقمے لیے، پھر خود ہی چارپائی بچھائی اور لیٹنے کی تیاری کرنے لگا۔ اس وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے وہیں صحن سے آواز دے کر کہا، دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ آنے والا درمیانی عمر کا سکھ تھا، کسی گھر کا نوکر دکھائی دیتا تھا۔ اس نے ست سری اکال کر کے کہا، تھانے دار صاحب، آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بلایا۔ ڈاکٹر مہتا نے؟ ان کی حالت بہت خراب ہے، وہ اسپتال میں ہے۔ میں نے تفصیل پوچھی تو اس نے بتایا، آج شام سائیکل پر آتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، انہیں سخت چوٹیں آئیں۔ وہ آپ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں اور تاکید کی ہے کہ آپ کو لے کر آؤں۔ میں تھکا مندہ آیا تھا، لیکن نہ جانے جی میں کیا آئی کہ اس کے ساتھ چل دیا۔ اسپتال مہتا کے پاس پہنچا تو وہ پٹیوں میں جکڑا پڑا تھا۔ لاری نے ٹکر ماری تھی، ٹانگوں اور چھاتی پر شدید چوٹیں آئی تھیں۔
خون اور گلوکوز لگا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی حالت بار بار خراب ہو جاتی ہے، آپ جلد بات کر لیں۔ میں مہتا کے پاس پہنچا تو وہ پہچان کر پھیکے سے انداز میں مسکرایا، کہنے لگا، انسپکٹر صاحب، کرسچن لوگ اعتراف گناہ کر کے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، میں بھی آپ کے سامنے ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ میں اسٹول پر بیٹھ کر آگے کو جھک گیا۔ وہ دھیرے دھیرے بولنے لگا۔ میں اسی طرح جھکا رہا اور وہ بولتا رہا۔ قریباً نصف گھنٹہ گزر گیا۔ بیچ بیچ میں نے کچھ سوالات بھی کیے۔ اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، آج سے 1.5 برس پہلے مہتا سنگھ نے غفورے کے قتل میں جو گواہی دی تھی وہ جھوٹی تھی۔ ایسے معتبر شخص نے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ اسے اس گواہی پر مجبور کیا گیا تھا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ غفورے کے قتل سے کوئی 2 ماہ پہلے ڈاکٹر مہتا ایک نوجوان لڑکی کے چکر میں پھنس گیا تھا۔ یہ برقع پوش لڑکی ایک گرم اور سنسان دوپہر کو اسے دوائی لینے آئی۔ مہتا سنگھ اکیلا تھا۔ وہ لاکھ بھلا مانس اور ادھیڑ عمر صحیح بہرحال ایک مرد تھا۔ لڑکی نے اسے ایسے ناز نخرے دکھائے کہ وہ طبیعت پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے لڑکی کے جسم کو ہاتھ لگایا تو وہ برا مان گئی اور اٹھ کر چل دی۔ ڈاکٹر مہتا کچھ دن اپنے کیے پر پشیمان رہا۔ پھر ایک روز اسے لڑکی کا خط ملا۔ اس حوصلہ افزا خط نے ڈاکٹر مہتا کے شوق کو بھڑکایا۔ ان دونوں کے درمیان خط و خطابت شروع ہو گئی۔ تنہائی کے چند لمحے میسر ہوئے اور ڈاکٹر مہتا اس کے قریب پہنچا۔ اس لمحے اس پر انکشاف ہوا کہ برقعے میں عورت نہیں بلکہ مرد ہے۔ وہ بری طرح چونک کر پیچھے ہٹا۔ ایک مردانہ قہقہا سنائی دیا اور برقع پوش ڈاکٹر مہتا کو حیران و پریشان چھوڑ کر دکان سے نکل گیا۔ اس کے بعد مہتا کو جو خط ملا وہ سراسر ایک بلیک میلر کا خط تھا۔ اس میں ڈاکٹر کا مذاق اڑایا گیا تھا اور بھانڈا پھوڑنے کی دھمکیاں دی گئی تھیں۔ ڈاکٹر نے اپنے طور پر بلیک میلر کا کوچ لگانے کی کوشش کی، لیکن یہ جان کر اسے مایوسی ہوئی کہ جس پتے پر وہ خط لکھتا تھا وہاں کوئی بنگالی کرایہ دار رہتے تھے جو مکان چھوڑ کر جا چکے تھے۔ پھر ایک دن ڈاکٹر کو برقع پوش لڑکے کا طویل خط پہنچا۔ اس میں اسے مذکورہ گواہی پر مجبور کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر بال بچے دار آدمی تھا، گلی محلے میں اس کی عزت تھی۔ وہ بدنامی کے خوف سے کانپ گیا۔ بلیک میلر نے وعدہ کیا تھا کہ اس کے بعد اسے تنگ نہیں کرے گا۔ بہت سوچ بچار کے بعد ڈاکٹر نے اس کی بات ماننے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ڈاکٹر کا پورا بیان غور سے سنا۔ حالات ایک پراسرار رنگ اختیار کر گئے تھے۔ اس پورے واقعے میں ایک برقع پوش ملوث دکھائی دیتا تھا، اور پھر وہ لڑکی جس نے مجھے گمنام خط لکھا تھا، کہیں وہ بھی تو لڑکا نہیں تھا؟ میرا ذہن آہستہ آہستہ اس نتیجے پر پہنچ رہا تھا کہ منع کو منظم طریقے سے پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک بے قراری میرے رگ و پے میں اتر گئی۔ میں نے ڈاکٹر مہتا سے چند اور ضروری سوال پوچھے اور اسپتال سے نکل آیا۔ میں نے ڈاکٹر مہتا کو موصول ہونے والے خطوں کی تحریر کا گمنامی لڑکی کے ہاتھ سے موازنہ کیا اور انکشاف ہوا کہ دونوں تحریریں ایک ہی ہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس برقع پوش لڑکے کا سراغ کیوں کر لگے جس نے پہلے ڈاکٹر مہتا کو اپنے دام میں پھنسایا تھا اور پھر مجھے خط لکھ کر منع کے خلاف شہادتیں فراہم کی تھیں۔ میں نے ایک بار پھر نئے سرے سے تفتیش شروع کی، غفورے کے تمام دوستوں سے فرداً پوچھ گچھ کی۔ شاید میں بتانا بھول گیا کہ ڈاکٹر مہتا زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا تھا۔ میں نے اپنے سب انسپکٹر کو ہدایت کی کہ وہ علاقے میں کسی ایسے نوجوان کا سراغ لگائے جسے عورتوں جیسا حلیہ بنانے کا شوق ہو اور خاص طور پر غفورے کے ملنے جلنے والوں میں ایسے لڑکے کو تلاش کرے۔ میں نے ان بنگالی کرایہ داروں کا سراغ لگانے کی کوشش بھی کی جن کے پتے پر برقع پوش لڑکے کے خطوط آتے تھے۔ اس سلسلے میں چند بنگالیوں کو گرفتار بھی کیا گیا، لیکن مطلوبہ لوگ ہاتھ نہیں آئے۔ آپ میری بیقراری کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ میری تفتیش کی بنیاد پر ایک بے گناہ کو پھانسی ہونے کا خدشہ تھا، اور وہ بے گناہ میرا نہایت قریبی عزیز تھا۔ ان دنوں مجھے کھانے پینے کا ہوش تھا نہ آرام کا، بس ایک ہی خواہش تھی کہ کسی طرح اس گتھی کا کوئی سرا ہاتھ آ جائے۔ تلاش بسیار اور سخت کوشش کے باوجود میری تفتیش کی کشتی کسی کنارے پر نہیں لگی۔ آہستہ آہستہ مجھ پر مایوسی غالب آنے لگی۔ پھر شاید میں ہمت ہار کے کوشش ترک کر ہی دیتا کہ ایک صبح میرے لیے کامیابی کی نوید لے کر آئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ ستمبر کی پہلی تاریخ تھی۔ رات کو موسلادھار بارش کے بعد نرم دھوپ گلی کوچوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں 2 سپاہیوں کے ساتھ پیدل ہی تھانے کی طرف جا رہا تھا۔ دفعتاً ایک لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے سیاہ برقع پہن رکھا تھا اور تیزی سے سڑک کے کنارے جا رہی تھی۔ اس کی چال میں مجھے ضرورت سے زیادہ ہی نسوانیت اور لچک محسوس ہوئی، جیسی آپ نے بھی ہجڑوں میں دیکھی ہوگی۔ موہوم شک کے تحت میں نے لڑکی کا پیچھا شروع کر دیا۔ وہ اپنے تعقب سے بے خبر چلتی رہی اور آخری لڑکیوں کے اسکول کے سامنے پہنچ گئی۔ میں نے دیکھا کہ لڑکیاں اپنی مخصوص یونیفارم کی بجائے رنگ برنگے کپڑوں میں نظر آ رہی ہیں۔ دراصل اس دن اسکول کے اندر کوئی میلہ وغیرہ تھا۔ لڑکی تیزی سے چلتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ میں گیٹ پر پہنچا۔ چوکیدار مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسکول کے وسیع احاطے میں شامیانے لگے تھے۔ لڑکیاں، عورتیں، بچے اور بچیاں کثیر تعداد میں دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے مطلوبہ لڑکی کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہجوم میں گم ہو چکی تھی۔ میری چھٹی حس مجھے خبردار کر رہی تھی۔ اتنے میں اسکول کی ہیڈ مسٹریس بھی دروازے پر آ گئی۔ میں نے اس پر اپنا شک ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان لڑکیوں میں کوئی برقع پوش مرد گھس گیا ہے۔
फौरन दम हेड मिस्ट्रेस के चेहरे पर हिरास दिखाई देने लगा। वो मुझे लेकर अहाते में आ गई। स्कूल की लड़कियों ने एक बावर्दी पुलिस वाले को अपने करीब देखा तो शोखी पर उतर आई। बड़ी उम्र की कुछ तेज तरार लड़कियों ने आवाज़ें भी कसे। एक आवाज़ आई, फलां उस्तानी का शौहर है। एक ने कहा, ये चोरी की गाय ढूंढने आए हैं। दूसरी बोली, बहन रास्ता भूल गए हैं। हेड मिस्ट्रेस ने लड़कियों को डांटा। मैंने गौर से लड़कियों के चेहरे देखे, कुछ अंदाजा न हुआ। हेड मिस्ट्रेस ने तमाम लड़कियों को हुक्म दिया कि एक जगह इकट्ठी हो जाएं। लड़कियां इकट्ठी हो गईं, औरतें और बच्चे भी उनमें मौजूद थे। मैं सोच रहा था अगर मेरा शक गलत निकला और उनमें कोई बुर्का पोश मर्द ना निकला तो ये मेरा मजाक उड़ाने से बाज नहीं आएंगी। दफातन मेरी नज़र एक शामियाने की तरफ गई। एक स्टॉल के अकब में स्याह बुरके की झलक दिखाई दी थी। मैंने उंगली से उस तरफ इशारा करके एक उस्तानी को इतला दी। मेरी उंगली उठने की देर थी कि स्टॉल के अकब से एक बुरका पोश बरामद हुआ। उसने एक छलांग लगाकर काउंटर पार किया और तेज़ी से मुखालिफ सिमत में भागा। लड़कियों की चीखें कोर्स की सूरत में बुलंद हुईं। मैं उनके दरमियान से रास्ता बनाता हुआ तेज़ी से मुर्शिम की तरफ लपका। वह बुरके समेत सर पर दौड़ता हुआ बैरूनी दीवार की तरफ बढ़ रहा था। फिर उसने किसी चमगादड़ की तरह छलांग लगाई और मुंडेर थाम ली। लेकिन इससे पहले कि वो जोर लगाकर ऊपर चढ़ता, मैं उसके करीब पहुंच चुका था। उसने जब देखा कि मैं उसे फरार नहीं होने दूंगा तो उसने मुंडेर छोड़कर नीचे छलांग लगा दी। ज़मीन पर गिरते ही वो सीधा खड़ा हुआ। फिर उसने बुरके के अंदर हाथ डाला और एक गरारीदार चाकू निकाल लिया। मोटे कदमों पीछे हटते हुए उसने चाकू खोला। चाकू की आवाज़ सुनकर मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। लड़कियों और औरतों की दबी दबी चीखें भी सुनाई दी। इत्तफाकन उस वक़्त मेरे पास रिवॉल्वर नहीं था। लंबे फल का चाकू हाथ में लिए बुरका पोश निहायत खौफनाक भी लग रहा था और कुछ मज़े का खैस भी। एक हाथ से उसने नकाब उल्टा और अपनी हिरासा निगाहें मेरे चेहरे पर जमा दी। मैं उस चेहरे को अच्छी तरह जानता था, आप भी जानते होंगे, लेकिन यकीन करें उस वक़्त मैं बिल्कुल न पहचान सका। वो हूबहू एक बनी सवरी दुशीज़ा दिखाई दे रहा था। सिर्फ गौर देखने से ही उसकी दाढ़ी की नीलाहट महसूस की जा सकती थी। मैं सोचने लगा कि उस शख्स ने शामियाने में घुसकर गलती की थी। अगर ये लड़कियों के दरमियान रहता तो भी शायद उसे मुश्किल ही से पहचाना जाता। मैंने निहायत मोहतात अंदाज में बुरका पोश के चाकू पर निगाहें जमा दी। दस्त बदस्त लड़ाई का एक असूल होता है कि मध्य मुकाबिल के पास तेज़ धार आला हो तो उससे फासले पर रहने की कोशिश की जाती है। अगर वो आतिशी असलहा रखता हो तो फिर उससे गुत्थम गुत्था होने में फ़ायदा होता है। उस ज़माने में जूडो कराटे और इस किस्म की बातें सुनने में नहीं आती थी, लेकिन तजर्बा इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। मसलन मुझे मालूम था कि चाकू जन से वास्ता पड़ने पर इस अंदाज से खड़ा होना चाहिए कि उसका चाकू वाला हाथ आपके उसी हाथ के सामने हो। मसलन अगर उसके दाएं हाथ में चाकू है तो आपका दायां हाथ उसके दाएं हाथ की सीध में हो। इस तरह ज़रा सा पहलू बदलकर वार से साफ बचा जा सकता है। मैं बिल्कुल इसी अंदाज में खड़ा था। मध्य मुकाबल के अंदाज से साफ जाहिर था कि वो कोई माहिर चाकूजन नहीं है। मुझे पूरा यकीन था कि जिस घड़ी उसने मुझ पर वार किया वही घड़ी उसकी गिरफ्तारी की होगी, लेकिन वो एक चालाकी दिखा गया। मुझ पर हमलावर होने की बजाय उसने अचानक दौड़ लगा दी। लड़कियों ने उसे अपनी तरफ आते देखा तो चीखती चिल्लाती चारों तरफ भागी। मैं पूरी रफ्तार से उसके ताक़ुब में था। मैं उसका इरादा समझ गया। वो बैरूनी दरवाजे से निकल जाना चाहता था। इस दौड़ को आप 100 मीटर की दौड़ भी कह सकते हैं। बैरूनी दरवाजे से चंद गज इधर मैंने उस पर छलांग लगाई। मेरे हाथ उसकी कमर पर पड़े और वो मेरे बोझ तले दूर तक घिसटता चला गया। लेकिन फिर बेहद फुर्ती से उसने करवट बदली और चाकू का वार मेरे चेहरे पर किया। इसरारी तौर पर मेरी गर्दन पीछे की तरफ झुकी और एक बर्क सी आंखों के सामने लहरा गई। चाकू मेरी आंखों से 1 इंच के फासले से गुजर गया। इससे पहले कि वो दूसरा वार करता मैंने उसकी कलाई थाम ली। अब सूरत हाल ये थी कि वो बनी सवरी जाली हसीना चारों शाने चित ज़मीन पर लेटी थी। मैं उसके सीने पर सवार था और उसकी दोनों कलाइयाँ मेरी गिरफ्त में ज़मीन से लगी थी। वो अभी पेट के ज़ोर से मुझे उछालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्कूल का पठान चौकीदार खाना खराब का बच्ची पुकारता हुआ उसके सर पर आ गया। उसने लाठी का भरपूर वार उसके सर पर किया। लड़का कराहा, चाकू पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई और मैंने एक झटके से उसे गैर मसल्ला कर दिया। आप ये सुनने के लिए बेचैन होंगे कि स्कूल में गिरफ्तार होने वाला मुलजिम कौन था। कर्रीन वो मुलजिम था उभरे हुए रुखसारों वाला मंसूर। वही मंसूर जो गफूरे का राजदान था, जिससे गफूरा फरजाना को हाथ लिखवाता था। अपनी तफ्तीश के दौरान मुझे सबसे कम शक उसी लड़के पर पड़ा था, लेकिन आखिर में वही असल मुजरिम निकला। उस वक़्त वो मेरे सामने बैठा था। उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे। अभी तक उसने एक बाले जुर्म नहीं किया था। वो इस बात पर मुसर था कि गफूरे को किसी ने कत्ल नहीं किया, उसने खुदकुशी की है, और वो इस हकीकत का एक ठोस सबूत भी फराहम करने पर आमादा हो गया था। थोड़ी देर बाद गफूरे का दर्जी बाप वो सबूत लेकर थाने पहुंच गया। एक तो मोअज़्ज़ज़ अफराद भी उसके साथ थे। ये सबूत एक कागज़ की सूरत में था और उन लोगों ने मंजूर की निशानदेही पर हासिल किया था। उस कागज़ पर मकतूल गफूरे की अपनी तहरीर में चंद सतूर लिखी थी। वो कुछ यूँ थी, ये रुका मैं पूरे होश के साथ अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ।
اپنی موت کا ذمہ دار میں خود ہوں، میرے بعد کسی پر یہ الزام نہ آئے۔ کسی کی محبت نے جینا مشکل کر دیا اور اب بے وفائی کا دکھ اور برداشت نہیں ہوتا۔ نیچے 2 شعر لکھے ہوئے تھے، آخر میں لکھنے والے کا نام تھا غفور احمد بقلم خود۔ تاریخ بھی درج تھی، جیسے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ رکا غفورے نے موت سے تھوڑی دیر پہلے لکھا تھا۔ تحریر ہو غفورے کی دوسری تحریر سے ملتی تھی۔ اگر دیکھا جائے تو اس رکے کی موجودگی میں غفورے کی خودکشی ثابت ہو جاتی تھی۔ واقعی منظور نے ایک اہم ثبوت مہیا کر دیا تھا، لیکن میرے لیے اس ثبوت کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ نہایت لاپرواہی سے میں نے وہ کاغذ کا ٹکڑا زمین پر پھینک دیا۔ منظور کے وارثوں کے چہرے تاریک ہو گئے۔ منظور بھی پریشانی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، منظور تم ایک میٹرک پاس ذہین لڑکے ہو، لیکن تم نے اپنی ذہانت کا استعمال نہایت غلط طریقے سے کیا۔ مجھے اس وقت ایک شعر یاد آ رہا ہے جس میں شاعر کچھ اس قسم کی بات کہتا ہے کہ ایک تو میرا انداز بیان اور اوپر سے اس پری چہرہ کا ذکر، نتیجہ یہ ہوا کہ جو میرا راستہ تھا وہی رقیب بن گیا۔ منظور، تم دراصل فرزانہ کے تیسرے عاشق ہو۔ غفورے کے خط لکھتے لکھتے تم خود بھی فرزانہ کے عشق میں گرفتار ہو چکے تھے۔ تمہاری محبت دوسرے دونوں دوستوں کی نسبت خاموش تھی لیکن شدید تھی۔ تم دل ہی دل میں فرزانہ کو حاصل کرنے کے منصوبے بنایا کرتے تھے۔ فرزانہ تمہیں بھائی جان کہتی تھی اور اپنے خطوں میں تمہاری خیر خیریت بھی دریافت کیا کرتی تھی۔ کبھی کبھی تمہیں شک ہوتا تھا کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے، لیکن تمہاری یہ محبت منع اور غفورے کی موجودگی میں پرواہ نہیں چڑھ سکتی تھی۔ آخر قدرت نے تمہیں ایک سنہری موقع دیا۔ غفورے اور منع کے درمیان فرزانہ سے ملاقات کی شرط لگی اور تمہیں پتہ چلا کہ منع شرط جیت گیا۔ تم نے ایک منصوبہ بنایا۔ تمہیں معلوم تھا کہ آج یا کل منع لڈو لے کر غفورے کے پاس آئے گا اور غفورے کو کامیابی کی خبر سنا کر دلگیر کرے گا۔ تم نے غفورے کا رازدار بن کر اسے مشورہ دیا کہ کیوں نہ وہ اپنی خودکشی کا ڈرامہ رچائے۔ تم نے اسے کہا کہ وہ تمہیں ایک ہلکا سا زہر لا دیتا ہے، تم تھوڑی مقدار میں کھا لینا، میں تمہارے گھر والوں کو اطلاع دوں گا، وہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، تمہاری خودکشی کا ڈرامہ بھی کامیاب رہے گا اور تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچے گا۔ فرزانہ کو جب تمہاری محبت کی شدت کا علم ہوگا تو وہ تمہاری طرف مائل ہو جائے گی۔ غفورہ تمہاری باتوں میں آ گیا۔ تم نے اچھی طرح سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اپنی بہن کے سیاہ برقعے میں کچی بستی کا رخ کیا۔ دراصل تمہیں لڑکیوں کا بھیس بدلنے کی عادت ہے۔ ڈاکٹری زبان میں اسے ذہنی مرض بھی کہا جا سکتا ہے۔ کسی کو معلوم نہیں کہ تم جو اچھے بھلے مرد ہو، بند کمرے میں گھس کر عورتوں کی طرح بناؤ سنگار بھی کرتے ہو۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ تم بہن کا برقع پہن کر کچی بستی پہنچے، وہاں سے زہر خریدا، پھر حلوائی مختار سے لڈو خریدے اور ان میں زہر ملا دیا۔ اس کے بعد تم رات کا انتظار کرنے لگے۔ حسب توقع اس رات تمہارے جانے کے بعد منع غفورے سے ملنے آیا۔ کچھ دیر غفورے کے پاس بیٹھ کر وہ چلا گیا۔ تم دوبارہ غفورے کے پاس پہنچے تاکہ خودکشی کے ڈرامے کو حقیقت کا رنگ دیا جائے۔ دراصل تم انتہائی مہلک زہر خرید کر لائے تھے اور تمہارا منصوبہ غفورے کو قتل کرنے کا تھا۔ سب سے پہلے تم نے غفورے سے خودکشی کی تحریر لکھوائی جو تم اب میرے سامنے پیش کر رہے ہو۔ اگر منع غفورے کے قتل کا ملزم نہ بھی ٹھہرتا تو بھی تم اس قتل میں نہیں پھنس سکتے تھے، کیونکہ تحریر تمہارے پاس تھی اور تم کسی بھی وقت مناسب وقت پر اسے پولیس کی نظروں میں لا سکتے تھے۔ اس وقت بھی تمہارے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ ہوگا کہ یہ تحریر تم نے اب تک کیوں چھپائی۔ بہرحال تحریر لکھوانے کے بعد نہایت صفاقی سے تم نے غفورے کو وہ زہریلے لڈو دیے۔ غفورے پر غشی طاری ہونے لگی تو اس نے تمہاری منتیں کی کہ کسی کو بلواؤ۔ تم بیٹھک سے نکل آئے اور باہر سے کنڈی چڑھا دی۔ غفورہ اندر ہی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ جب تمہیں یقین ہو گیا کہ جگری یار تم سے رحم کی بھیک مانگنے کے لیے زندہ نہیں رہا ہوگا تو تم دوبارہ اندر داخل ہوئے، وہاں سے زہریلے لڈو اٹھائے اور اس کے ساتھ ساتھ منع کے لائے ہوئے لڈو بھی اٹھا لیے۔ منع کے لائے ہوئے لڈو تم اپنے گھر لے گئے، جبکہ زہریلے لڈو تم میرے گھر کے پچھواڑے پھینک دیے۔ اسے اگلے روز تم نے لکھائی بدل کر 2 خط لکھے، ایک مجھے اور دوسرا ڈاکٹر مہتا کو۔ تم نے ڈاکٹر مہتا کو مجبور کیا کہ وہ منع کے خلاف گواہی دے۔ اس طرح تم نے ایک تیر سے 2 شکار کیے۔ منع جیل پہنچ گیا اور غفورہ قبر میں۔ تمہارا منصوبہ بہت کامیاب تھا منظور۔ اگر 3 ہفتے پہلے کچہری روڈ پر ایک حادثہ نہ ہوتا اور ڈاکٹر اسپتال میں نزئی بیان نہ دیتا تو قانون کے ہاتھ کبھی تمہاری گردن تک نہ پہنچ سکتے۔ میری تقریر ختم ہوئی تو منظور کے ابھرواں رخساروں پر موت کی زردی کھنڈی تھی۔ اس کے لواحقین کے چہرے بھی لٹک گئے تھے۔ میں اب اس کہانی کو مختصر کرتا ہوں۔ ہائی کورٹ نے میرے برادر نسبتی شکیل عرف منع کو باعزت بری کر دیا۔ منظور کے خلاف دوسرے الزامات کے علاوہ دفعہ 302 کے تحت کیس درج ہوا۔ سیشن کورٹ سے اسے سزائے موت ہوئی، لیکن بعد ازاں ہائی کورٹ نے اس کی کم عمری کے پیش نظر سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا، حالانکہ اس نے جس صفاقی سے اپنے دوست کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، میری خواہش تھی کہ اس کی سزا برقرار رہتی۔ اس کہانی کا ایک کردار فرزانہ تھی۔ وہ ایک نہایت حسین اور پرکشش لڑکی تھی، لیکن خراب کردار کی وجہ سے اسے اچھا رشتہ نہیں ملا۔ اپنے خاندان کے ایک سانولے سے لڑکے سے اس کی شادی ہو گئی۔ منع دوبارہ پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ اس کہانی کا ایک کردار میری بیوی تھی۔ اس نے عہد کیا تھا کہ کبھی مجھے اپنی شکل نہیں دکھائے گی۔
لیکن اپنے زندہ سلامت بھائی کی صورت دیکھ کر جہاں اس کے آنسوؤں نے ضبط کے بندھن توڑے وہاں اس کا عہد بھی ٹوٹ گیا۔ امید کرتی ہوں کہ یہ سنسنی خیز کہانی آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل پر موجود دوسرے سلسلے بھی سنتے رہیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے ایسی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔